السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل روشن دین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہندو لڑکی کی کربلا والے کو دہائی کا ایک خوبصورت واقعہ۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جون پور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اسی کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن دھن برستا رہتا تھا، لیکن ساری دولت اور خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کے رخ و عرض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان ہوتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے تسلی دیتی، ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا، بس وقت کا انتظار کیجیے۔ سنسار کے پالن ہار سے اپنی چوکھٹ جو ہے وہ محروم نہیں رہے گی۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کہی مکمل ہو کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوند پاتے ہوئے اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سکنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہوتی۔ یوں ہی اس کا حال بیوی کا بھی شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی ممتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی صورت کی سرشت بہت زیادہ قلم فرموش اور قلیب پرور ہوتی ہے، ویسے پلی غمی نصیب پر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اڑتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم آ چکا تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہو۔ سندر لال کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدوں سے قدم باہر نہیں نکالتے تھے۔ سید شریف ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ سید شریف کی ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح سے ہی سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء اور مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔
آج صبح سے ہی سید شریف کے دروازے پر شہر کی بے شمار فقراء اور مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے، اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیر خوار بچے کو دنوں کے برابر وزن کیا ہے اور اسے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے پوچھا، کیوں بہن، آج تمہارے پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ابھی شام کو بھیڑ کچھ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ سید شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، فرزند بطول رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سنار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے ٹوکتے ہوئے بیچ میں کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج انہی کا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کی پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے بچوں کے وزن کے برابر درہم خیرات کر کے تقسیم کی ہے۔ کیا محرم کی یہ بھی مذہبی رسومات میں سے شامل ہے؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے خبر تمہیں صحیح ملی ہے، لیکن اس کی کہانی بڑی دور اور درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس پر جواب پر چونک گئی۔ اس نے یک زبان ہوتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا کہ ہم ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں تو کیا ہوا، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کے لیے تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی میرا مشتاق بڑھا دیا ہے۔ اب تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر سید شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح و شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ یہ بات بھی ہمیں بزرگوں سے پہنچی ہے کہ رحمتوں کی جس آبشار سے ان راج اور دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا دریائے قدس سے وہ قصہ جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے تو وہ راہ میں شہادت کا بہت بڑا درجہ انہیں ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کر رہے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹا تو دیا، اس لیے اب ان کی بات وہ کہیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج میں ایسا بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ پلک جھپکتے ہوئے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی وہ اتحاد نما قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤں، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دن دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، زمین اور آسائش اور عزت و اکرام کے کوئی بھی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہونا تو سارا دن دولت بیکار جاتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کیا کرتے تھے۔
علاقے میں کوئی بھی ایسا فقیر اور درویش حکیم ہم نے نہیں چھوڑا جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر نہ گئے ہوں، لیکن کہیں ہماری مراد بر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر، جب کہ ہم سب روزے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ روزے کا یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش ہماری گود میں بھی بچے ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ افطار کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سال ہر سال سے ضبط قلب کا جو آسرا تھا وہ آج اصاگر بن کر امڈ آیا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں تھی، بے ساختہ منہ سے چیخ نکل پڑی، حسین! تابے باسیوں کے مہندار سے اب تمہیں ایک ڈولتی ہوئی کشتی کو ہمارے باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ حضرت بجھ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! فاطمہ کے راج دلارے، مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کے دھول کی ایک ہی چنگاری میری آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالہ زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے ہزاروں برس سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا ڈالو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کوئی کمی نہیں سرکار۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا چھینٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا کہ تنے تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان میں اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ پڑا، ایک روشنی پھیلی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی کہ جا، مایوسیوں کے منجدار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے۔ صدا لگانے والوں کو محروم کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر اب ختم ہو گئی۔ اب ایک ستارہ ٹوٹا اور آ کر میری گود میں گر گیا۔ جلد ہی تیرے گھر میں جو ہے وہ آنگن جو ہے وہ چراغ روشن ہو جائے گا۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی زندگی کا نیا سراغ مل گیا تھا۔ ابھی چند دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ میرا یہ خواب بھی سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ ارے یہ وہی ننھا بچہ ہے جسے گھیوں میں، جسے دن دولت میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات ہم لٹا رہے ہیں۔ سنار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلی تو پلکیں بھیگ چکی تھیں اور موٹے موٹے اشک کے 2 قطرے عارض پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانی کے عالم میں سید شریف کی بیوی نے دریافت کر لیا، پوچھا، ہائے اللہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا میری کہانی کے آخری حصے سے تمہیں دکھ پہنچا ہے؟
ناظرین سامعین، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔